بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائے کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف کے سفر میں اتنی تکلیفیں دی گئی، تینوں کے تینوں سرداروں نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پاک ہستی کے ساتھ بے عزتی کی، ان کا مذاق اڑائے، کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کرے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آنکھ پہ لا کر ڈالی گئی؟ کیوں؟ ہر اس تکلیف پہ غور فکر کر کے دیکھو کہ کیوں ہو رہا، یہ سب کیوں ہو رہا؟ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کا موقع ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے اللہ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا رہے، دعا مانگ رہے۔ کیا دعا مانگ رہے اس میں بھی غور کر رہے، اور کیوں مانگ رہے، یہ سب کیوں کر رہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے نزدیک دین کی ہی ویلیو نہیں ہے تو دین کے واسطے کب کیا کریں گے؟ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ اگر دین ہی نہ رہا، اگر سینٹرل پیلر ہی نہ رہا، اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کی زمین ہی نہ رہا، تو کیا باقی رہ جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں خود ان کے ہاتھوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ تو جب ان کا دور آیا تو بہت سارے لوگ دین سے پھرنے لگے، دین میں طرح طرح کی نئی باتیں نکالنے لگے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے۔ ہم زکوٰۃ تو دیں گے پر اسے مسلمانوں کو نہیں دیں گے، ہمارے ہاتھ سے اس کا جو کرنے کا وہ کریں گے، اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے۔ طرح طرح کی نئی باتیں پیدا ہونے لگیں۔ غور سے سنو اس بات کو، کیا فرمائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا، خبردار مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، میری تمہاری ہم سب کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ان لاشوں کا دفنانے والا کوئی نہ ہو، گلی کے آوارہ کتے ان لاشوں کو گھسیٹتے پھرے، ابوبکر یہ گوارا کرے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ ایک تو اس تصور کو سامنے رکھو، اس تصور کو سامنے رکھو کہ ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے، ہماری مسلمانی بھی کیا مسلمانی ہے، کہ ہم کو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سوچ کے دیکھو، تصور کر کے دیکھو، جو تھوڑا سا شروع ہو گیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی برداشت نہیں کرے، نہیں، دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہیے، نہیں ہو سکتا، میں سب گوارا کروں گا پر یہ گوارا نہیں کروں گا، میں جہاد کروں گا۔ تو صحابہ نے فرمائے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو سب کے کلیجے غم سے پھٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی حالت دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں مانے، نہیں، دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آج ہماری دینی غیرت مر چکی ہے، ہم کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔